بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ I want to invite Abdul Rahman with group for drama in Urdu. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کر رہے ہو عبد الرحمان بھائی؟ دکھ نہیں رہے ہو اور مال بھی خوب کما رہے ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہی ہوں. آپ ہی کی دعا سے آج تک ہم نے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر خوب نفع کمایا ہے. جی ہاں، دیکھیے نا کتنی اچھی سکھی زندگی جی رہے ہو. سچ مچ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے اور خوب مال کمایا ہے. ہاں ابھی تک تو شہر کی اور شہر کے آس پاس کی ساری زمینوں کو سستے داموں میں خرید کر ان پر اونچی اونچی عمارتیں بنا لی ہے، جس سے شہر کے آس پاس کوئی زمین ہی نہیں بچی ہے. تو اس کا مطلب اب آپ عمارتیں نہیں بنائیں گے تو کمائی رک جائیں گی اور مال ختم ہو جائیں گے. نہیں، مجھے ایک تدبیر سوچی ہے. کیوں نہ ایک بڑی دعوت کا اہتمام کروں؟ دعوت کا؟ ہاں دعوت کا، جس میں شہر کے بڑے بڑے بلڈروں کو بلاؤں. مگر اس طرح دعوت کھلانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بڑے بڑے لوگوں کو بلانے میں کتنا خرچ ہوگا؟ او سمجھتے نہیں ہو؟ شاید کسی بلڈر کے پاس کوئی زمین باقی ہوں گی. اگر ان میں سے کوئی ایک دو بلڈر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے تو ہماری 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی. واہ دوست واہ، کیا دماغ پایا ہے تم نے. سچ مچ تمہارے بچھائے جال میں تو ساری مچھلیاں پھنسیں گی پھنسیں گی. چلو فون لگا دیتے. ٹھیک ہے جی. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے واہ عبد الرحمان بھائی، تم نے تو تعمیرات کے میدان میں بہت جلدی ترقی کر لی. بلڈروں کی سوسائٹی میں تمہارا بہت بڑا مقام ہوگا. شکریہ. واہ عبد الرحمان بھائی، تم نے تو کمال ہی کر دیا. مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو. شکریہ. آپ لوگوں سے ہی تو سیکھا ہے. آپ لوگوں نے کسانوں کی زمین سستے داموں میں خرید کر خوب منافع کمایا ہے. ہاں بھائی عبد الرحمان، تم نے بھی تو جنگلوں کو کہاں چھوڑا. تمہاری مہربانی سے تو شہر میں ایک بھی درخت نظر نہیں آتا. ہاں لیکن ابھی لگتا ہے ہم سبھی کو زمین کی تلاش کے لیے جانا چاہیے. ہاں بھائی، آپ کی سوچ تو بہت اچھی ہے. اگر ہمیں زمین مل گئی تو ہم بڑی بڑی عمارتیں اور کارخانے اور مالوں کی تعمیر کریں گے اور خوب منافع اٹھائیں گے، خوب پیسہ کمائیں گے. ہاں مجھے یاد آیا، پچھلے دنوں جب میں شہر سے باہر گیا تو مجھے ایک جنگل دکھا تھا. جنگل؟ ارے جنگل کیسے بڑھ گیا؟ پھر تو اس جنگل کی طرف ہمیں جانا ہوگا. ہاں ہو گئی نا بات پکی؟ کار لے کر چلتے اور وہاں زمین دیکھتے. کیا خیال ہے آپ سبھی کا؟ پھر ہماری تو چاندی ہی چاندی ہے. اگر وہ زمین ہمیں مل گئی تو ہم کیا کیا نہیں کر سکتے. تو چلو اس نئے کام میں جلد سے جلد جڑ جائے. آخر اس اچھے کام میں دیری کیوں؟ دیری کہاں؟ چلو. چلو ہے. ارے واہ، یہ زمین سونا ہی سونا ہے. اور اس کے پاس والی جھیل تو سونے پہ سہاگا ہے. واہ، اس سمندر پہاڑ میں سے بھی کچھ حصہ ہمیں کاٹنا ہوگا. وہ کیا دلکش منظر ہے. لوگ یہاں رہنے کے لیے اتاولے ہو جائیں گے. لوگ اسے پانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کریں گے. ہاں پھر کیا زبردست منافع ہوگا. صحیح کہا. میں تو ساری تیاری بھی کر کے آیا ہوں. کیوں نہ درختوں کی کٹائی، سمندروں کی بٹائی اور پہاڑوں کی بٹائی ابھی شروع کر دے. رک جاؤ. اے آدم کی اولاد، یہ پہاڑ، یہ درخت،
یہ نہریں اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، انہیں ختم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ۔ اللہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیے اور اس میں ہر قسم کے درختوں سے دو دو قسم کے پیدا کیے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ ان امور میں سوچنے والوں کے واسطے نشانیاں ہیں، اس لیے ان نشانیوں کو مت مٹاؤ۔ تم کون ہو اور تمہارا ان جنگلوں اور پہاڑوں اور نہروں سے کیا تعلق ہے؟ تعلق پوچھ رہے ہو؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے نادان انسانوں، میں ہی ہوں تم سب کو خوشحال صحت مند رکھنے کا سبب، ماحولیات۔ وہی ماحولیات جس سے تندرستی اور بیماریوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں وہی ماحولیات، خراب ہو جائیں گے تمہاری صحت، بیماریوں میں تڑپ تڑپ کر نڈال رہو گے، اسپتال اور دواخانے بڑھتے رہیں گے، مت ڈالو اپنے آپ کو پریشانیوں کے دلدل میں۔ اے خوش منظر دلکش فضا، آپ اتنی پریشان کیوں؟ آخر ہم نے کیا ہی کیا؟ پیارے انسانوں، میں دکھی ہوں تم سبھی کی وجہ سے۔ ہماری وجہ سے؟ ہماری وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ ہاں تم سبھی نے ماحولیات کا ستیاناش کیا، جس کا نتیجہ اب سارے انسان بھگت رہے ہیں۔ گرمی میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ موسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ ہاں یہ انسان کتنے لالچی ہے، ان کی لالچ تو حد میں نہیں ہوتی، اپنے فائدے کے لیے مجھے ختم کرنے پر تلے ہیں۔ کیا سچ میں نہیں جانتے کہ ایسا کرنے سے یہ اپنے ہی پر کلہاڑی مار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ۔ کیا ان درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو اللہ کی یاد دہانی اور زندگی کے مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ فائدے دنیا کا ثبوت 20 صدی کی سائنسی تحقیق سے یہ ملا کہ زمین کے دھوئے سے چھوٹے بڑے شہاب کے زمین کے قریب آتے ہیں تو یہ درخت ان کو تباہ کر کے گرنے سے روک دیتے ہیں۔ اس طرح زندہ جسم ان کی زخمیات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حالات سے آنے والی روشنی کی ان شعاع کو فلٹر کر دیتے ہیں جو زندہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور صرف غیر مفید شعاع اور ایذائی حالوں کو گزرنے دیتے ہیں۔ سورج سے نکلنے والی شدید بالا برش شعاع میں سے بیشتر کو فلٹر کر دیتے ہیں اور صرف اس تھوڑی سی تعداد کو زمین تک آنے دیتے ہیں جو بقا زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مگر اے عظیم انسانوں، تم سبھی نے درختوں کی اندھا دھند کٹائی کر کے زمین میں گرمی کے گیٹ کو بڑھا دیا ہے، جس کا نتیجہ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے تم سبھی انسان بھگتو گے اور کرو گے۔ ہم نے تو پریشانیاں نہیں دی۔ تم نے نہیں دی، تمہیں درختوں کو ختم کر کے انسانیت کے لیے پریشانیوں کا سبب دیا ہے۔ مجھے بھی کہاں چھوڑا انہوں نے؟ کارخانہ اور آلودہ پانی کو مجھ میں ڈال دیا، کہیں مجھے بانٹ بانٹ کر ان پر عمارتیں بنا رہے ہیں۔ اب آپ بھی آ گئے ہم پر الزام لگا دیں۔ ہاں یہ الزام نہیں، سچائی ہے۔ یہ ندیاں اور سمندر تمہارے کتنے فائدے کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے واپس بھرنے والے آسمانوں کی، بارش کا برسنا جو کہ ندیوں اور سمندروں سے آئی بخارات بن کر اوپر جا کر پھر واپس آنے کے عمل کا نام ہے۔ یہ آئی بخارات 13 سے 15 کلومیٹر تک اوپر اٹھتی ہے تو فضا سے آنے والی بنفسی روشنی کو منعکس کر دیتی ہے، اس سے نقصان دہ اور تابکاری ہوتی ہے۔ اگر اسے واپس خلا میں نہ پھینکتے تو زندہ اجسام کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح زمین سے چلنے والی ریڈیو لہروں کو واپس زمین پر منعکس کر دیتی ہے اور دور دور کے وائرلیس موبائل پیغامات، ریڈیو، ٹیلی ویژن نشریات سننا اور دیکھنا ہمارے لیے ممکن بنا دیتی ہے۔ ان فوائد کے علاوہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہر جاندار چیز کی جان باقی رکھی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے بنا پانی کے جینے کی کوئی کلا سیکھ لی ہے؟ بنا پانی کے نہیں۔ تم مطلب میرے دوست روز ان انسانوں کو پڑے گا جب کلاری اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے زلزلے جھٹکے ان لوگوں پر آئیں گے۔ ہم پر کیوں؟ ہمارا ان زلزلوں سے کیا واسطہ؟
ان زلزلوں کا واسطہ براہ راست آپ لوگوں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ کہ اللہ نے زمین میں بھاری بھاری پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈاوا ڈول نہ ہونے لگے. اسی زلزلے کے روک تھام ہو جانے کے باعث اللہ نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں اور اب ان پہاڑوں کو ختم کر کے تم پوری حیوانیت کے لیے پریشانی پیدا کر رہے ہو. ارے اللہ، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف انسانی نہیں، ہر جاندار کی پریشانی کا ذریعہ نہیں. ان درختوں اور جنگلوں سے دشمنی صرف انسانی نہیں بلکہ دیگر جانداروں ساتھ اللہ کے قدرتی مناظر کو بھی ختم کرنا ہے. چلو کم جگہ میں زیادہ مکانات تعمیر کر کے زیادہ منافع کما لے، یہ اچھا ہے. نہیں، یہ اچھا نہیں ہے. راستے قریب قریب مکانات اور چھوٹے چھوٹے گھر تو بھی تو نفع دے سکتا ہے، لیکن ظاہری گندگی اور تنگی کے ساتھ ساتھ معاشرے کا بگاڑ بھی پیدا ہوگا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصوم فی الدار والمرأة والفرس. اگر نوسط ہو سکتی ہے تو گھر کی تنگی میں تو تھوڑی دنیا کے لیے ایسی بستی بسنا گناہ جاریہ ہوگا. ایسی بستی ہونی چاہیے کہ راستے کشادہ ہو، صفائی آسانی سے ہو سکے، پردوں کا اہتمام رہے، ہر قسم کی ضروریات گھر میں پوری ہو سکے، ان اصول کے مطابق پڑھائی نہیں کرنا اور تعمیرات کرنا مال کی کمائی کے ساتھ ساتھ ثواب جاریہ بھی ہے. یہ ہوئی کامیابی کے اہتمام کے ساتھ گزارا ہے. اب ہم جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.